ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم مولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب حضرات حسب معمول درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، آج پھر جی میں آیا کہ یہ بات دہرا دوں کہ آپ کا اور میرا یہاں اس وقت مہینے بعد اکٹھا ہونا محض اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور جیسے سارا سال گزارنے کے بعد رمضان شریف آتا ہے نا، تو وہ جتنی تہیں جمی ہوتی ہیں گناہوں کی، غفلتوں کی، اللہ پاک رمضان کی برکت سے اس کو دور فرما دیتے ہیں، آدمی صاف ہو جاتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ، جب لوہے کو زنگار لگ جائے تو کیسے صاف کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اس کو ہم آگ میں ڈالتے ہیں، گرم ہوتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگار لگ جاتا ہے. اب صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ دلوں کو کیسے صاف کریں؟ تو فرمایا اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور آخرت کے فکر سے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یہ مہینہ بھر میں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہر وقت ہم سے. اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ یہ ہم جو چند گھڑیاں بیٹھ جاتے ہیں مل کر اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہمارے قلوب کو صاف فرما دیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کبائر سے خدا بچائے. کبائر تو بہت بڑا ظلم ہے اگر آدمی کو کرتا ہے، اللہ اس سے بچے. چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر صبح کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اللہ پاک 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایسے اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک کے گناہ معاف ہو گئے. تو اسی ترتیب سے قیاس کرتے ہوئے بھئی مہینے بھر میں جو کوتاہیاں تھوڑی بہت ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمیں اس ذکر کی مجلس کی برکت سے
اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیں گے، کریم ذات ہے۔ آج کی اس مجلس میں جو آیت کریمہ تلاوت، جو 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان میں ویسے تو سارا قرآن پاک پتے کی باتیں ہیں، بڑی پتے کی بات اس میں فرمائی گئی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہی ہے زور آور زبردست۔ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہیں، مالک ہیں، اس کے سوا کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے۔ موت، حیات، روزی، بیماری، دکھ، تکلیف، راحت، آسانی سب اس کے قبضے میں ہے، وہی دیتا ہے سب کچھ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ کافروں کو بھی میں روزی دیتا ہوں اور مسلمانوں کو بھی میں روزی دیتا ہوں۔ روزی میں سب مشترک ہیں، روزی میں سب مشترک ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور احسان کرتے ہیں اپنے بندوں پر جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ کافر اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ان کو بہت ملتا ہے۔ اب دیکھ لو نا، امریکہ شیطان سارے جہان کا مال لوٹ کے کھاتا ہے، پھر ہم پر غراتا بھی ہے، کھاتا بھی ہم سے ہے، غراتا بھی ہم کو ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ڈالر دے رہا ہے فلاں ملک کو، فلاں ملک، یہ ہمارے ہی ہیں۔ تمام عرب ریاستوں کا تیل اس کے پاس، تمام عرب ریاستوں کا عمراء کا پیسہ اس کے پاس، یا برطانیہ کے پاس، یا فرانس کے پاس، یا امریکہ کے پاس، ایک ہی ہے نا، الکفر ملت الواحدہ۔ تو اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو ہمارا پیسے میں لوٹاتا ہے، اپنے باپ کی میراث سے کچھ نہیں دیتا۔ بعض کمزور ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے تو ان کو دیتا ہے، اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں، پھر بھی ہمارے لیے تکالیف ہیں۔ یہ شیطان اور نفس جو ہے مل کے وسوسہ انسان کو ڈالتے ہیں اور ایمان خراب کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی ہے کافر کے لیے، یہاں اس کو سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا اس کو، اور یہ جو ملنا ہے یہ بھی اس کی مرضی سے ہے۔ وہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے، ان پر بھی بھوک مسلط کر سکتے ہیں، نافرمانوں پر بھی بھوک مسلط کر سکتے ہیں، ان پر بھی تکالیف اور عذاب آ سکتے ہیں، لیکن جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دے۔ مسلمانوں پر جو تکالیف آتی ہے، ان کا ایمان کا امتحان ہوتا ہے اور درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ جو صبر کر کے استقامت اختیار کر گئے، اللہ ان کے ایمانوں میں درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں چھٹکارے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ جو کافر لوگ غراتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دینا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کو ہاتھ لگا دو حضرت صاحب، جاگ پڑو، خالی اشارہ وقت ہو گیا ہے، یعنی دوروں آدھے چٹ 2 لفظ سن لیا کرو جاگ کے بیٹھ کے۔ آدھا تو میں نے کچھ نہیں، پر تھوڑے واسطے ہی بیٹھنا میں۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہے دے، کافر کو بھی چاہے دے، اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، اور مسلمان کو بھی دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ وہو القوی العزیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو پوری زندگی کی روزی یکدم نہیں عطا فرماتے، من یشاء یہ بھی شامل ہے۔ اگر ساری زندگی کی روزی ایک مرتبہ اکٹھی دے دے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تباہ و بربادی ہو جائے گی ساری چیز۔ کسی کو غلہ ساری زندگی کا عطا فرما دے تو غلہ کیسے سنبھالے گا؟ کھانے کو سبزیاں اکٹھی دیتے تو گل سڑ جائیں گی، گوشت اکٹھا مل جائے تو بس جائے گا، سڑان اس میں آئے گی۔ اس لیے من یشاء جس وقت جتنا چاہتے ہیں، جتنی ضرورت اس کو ہوتی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کافر کا مسئلہ یہ کہ وہ مانگے نہ مانگے اس کو دینا ہے۔ وہ جو خدا کا انکار کر بیٹھا، اب آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے تو دنیا میں اس کو رجاتے ہیں، رج خوب رج لے، شاید اسی پیٹ بھرنے سے اس کو حیا شرم آ جائے
کہ کوئی ہے تو صحیح کائنات میں طاقت ایسی جو مجھ کو دے رہی ہے. یہ سب اسباب کس کے قبضے میں ہیں؟ اسی لیے اللہ ان کو خوب دیتے ہیں تاکہ وہ شاید ان کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ کوئی طاقت ہمیں پالنے والی تو ہے نا. وہ مسلمان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ طاقت تو میں ہی ہوں، میرے در کے سوا تمہارے پاس در کون سا ہے، کہاں جاؤ گے؟ اس لیے روز یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں اور کافروں کو بھی دیتے ہیں. عجیب بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس طرح اخلاق بانٹ دیے کسی کو، اسی طرح روزی بھی بانٹ دی اپنے بندوں میں. روزی نافرمان کو بھی دیتا ہے اور فرما بردار کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اللہ دین اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، محبت والوں کو دین ملتا ہے، ان کو دین نہیں ملتا. تو آج کی اس مختصر سی مجلس میں ان دو آیات میں بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، طاقت والا زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی اپنی زندگی کے تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. کتنا انعام ہے ان کا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، ٹخنوں سے چادر اونچی رکھتا ہے، مسواک یہاں ٹانکی ہوئی ہے، سنت کے مطابق حجامت بنائی، لیکن اندر کھوٹ یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے یہ بڑا نیک آدمی ہے. اس کا یہ سارا عمل بیکار گیا، سارا عمل بیکار گیا. اور اگر یہ تمام کام خدمت خلق کرتا ہے، مریضوں کی بات پرسی کرتا ہے، یتامى مساکین کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، روٹی دیتا ہے، کپڑے پہنچاتا ہے، اسپتال کھولتا ہے، شفا خانے کھولتا ہے، مدارس کھولتا ہے، مساجد بنواتا ہے، سب کام کرتا ہے، لیکن اس میں اس کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں دنیا 70 آخر اس میں بڑھاتے ہیں، پھر اس کی روزی کو برکت کر دیتے ہیں. 7 اور 10 تو فیصلہ نہ ملیں گے، 7 بھی ملیں گے اور 10 بھی ملیں گے، لیکن یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہیں گے بڑھا دیں گے. یہ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ انعام مسلمان کے لیے ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی کھیتی کرتا ہے اللہ کی رضا، کھیتی سے تشبیہ دی ہے. جتنے اعمال ہیں ہماری کھیتی ہے یہاں اس وقت، تمام اعمال، تجارت ہو، ملازمت ہو، نماز، عبادات ہوں، اعتقادات ہوں، معاملات ہوں، گھریلو بیرونی، یہ سب ہم کھیت بیج رہے ہیں. اور جو آدمی اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ نزد لہ فی حرثہ، میں اس کی کھیتی میں بہت برکت ڈالتا ہوں اور بڑھاتا ہوں اور بڑھاتا ہوں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کچھ آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو یہاں مل جاتا ہے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اگر مشکلات آتی ہیں تو کافروں کو دیکھ کے خوش نہ ہوں، نہ افسردہ ہوں. یوں خوش نہ ہو کہ دیکھو جی وہ نہیں مانتے کیسے مزے میں ہیں. یہ اللہ پاک کے اس دین کی نعمت کا کفران ہے. اور دل میں یہ برائی پیدا کر لینا کہ ہم مسلمان ہو کبھی بھوکے مر رہے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت ہے. شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں اس نے دین دے دیا، ایمان عطا فرمایا. اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں. اسی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے. ایک حدیث بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو شکلوں کی صورت میں پیش کریں گے. قیامت کے دن اشکال کی شکل میں. نماز آئے گی، یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ فرمائیں گے تو اچھی چیز ہے. پھر روزہ آئے گا، یا اللہ میں روزہ ہوں، اگر اچھی چیز ہے تو چلو. ایسی زکوٰۃ آئے گی، صدقہ، خیرات، الغرض تمام اعمال آئیں گے. اور آخر میں اسلام آئے گا کہ یا اللہ میں اسلام ہوں.
اللہ تو سلام ہے میں اسلام ہوں، اللہم انت السلام وانا الاسلام، کہ تو سلام ہے میں اسلام ہوں، اور میں آج تیرے بارے میں پرسش ہوگی سب سے۔ اسلام ایمان نہیں ہے بھائی وہاں حدیث میں۔ مفتی صاحب خطیب صاحب ہونا آخر چپ نہیں رہ سکے نا، اسلام ہے وہاں لفظ، تو اسلام کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اسلام قبول کیا تھا، اس پہ عمل بھی کیا تھا، تو یہ ہے اصل چیز نعمت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اسلام ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اسلام کے ذریعے ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ اسلام نہ ہوتا تو ایمان کہاں ہوتا؟ تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے آخرت کی، اللہ کی بھلائی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ دوسری حدیث میں ایسا بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملات کے فیصلے ظاہر پر ہوتے ہیں اور آخرت کے فیصلے دلوں پر ہوں گے۔ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے اعمال کرتے ہوئے کہ خلوص سے آدمی بھٹک نہ جائے، کہیں ریا، تکبر اور کہیں لوگوں کو دکھاوے کی چیز نہ دل میں پیدا ہو، ورنہ اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے اس آیت کے بارے میں ایک وظیفہ بھی لکھ دیا، وظیفہ بھی سن لو۔ فرمایا مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اس آیت کو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز کو 70 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے روزی آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ثانوی کے خلفاء میں سے تھے، ان کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی، میری بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں، اپنی غرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس آیت کو پڑھ لیا کرو، اول آخر درود شریف اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ دیکھو نا اس میں اللہ پاک کے 4 نام آ گئے، اللہ آ گیا، لطیف آ گیا، قوی آ گیا، عزیز آ گیا۔ 4 ناموں سے درخواست اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ پیش کر لو، اللہ روزی آسان فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك، اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بجاهك وبجاه حبيبك سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔